السلام علیکم NMC ٹی وی میں ایک دفعہ پھر نظر محمد چوہان حاضر. کل مجھے ایک ویور نے سوال کیا کہ کیا آپ پاکستان کے انصاف کے سسٹم سے نا امید ہیں؟ آج میں نے سوچا میں اسی پر جواب دوں گا، اور خاص طور پر میرے جیسا آدمی جو ان ایگزائل USA میں رہ رہا ہے اور جو یہاں بھی ناانصافیوں پر آواز بلند کرتا ہے. تھرو آؤٹ لائف میں وسل بلوئر بھی رہا ہوں، بسائڈز ایکٹیو بیوروکریٹ فار پرجنگ اینڈ کروسیڈر ایولز میں بالکل نہیں ہوں. لیٹ می ٹیل یو ویری فرینکلی. حالانکہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ اتنا ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر کا معاملہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک شادی ہوئی نہیں اور ایک سول جج صاحب بادر خلا دے رہے ہیں، اندازہ لگائیں، اور ایکس پارٹی، ٹھیک ہے نا جی. اچھا، پھر وہ یونین کونسل سے بھی ڈسولوشن ہو جاتی ہے، جبکہ یونین کونسل کے پاس اختیارات ڈسولوشن کے یونین کونسل کے پاس ہی ہیں کہ جی کورٹ نے کر دیا. پھر اس کے ٹھیک 15-20 دن بعد ایک سول جج صاحب بادری اورل گفٹ پہ، ٹھیک ہے جی، ڈیکلیریٹری سوٹ ایڈمٹ کر لیتے ہیں اور ایڈ انٹرم انجنکشن دے دیتے ہیں، جس کو کہ 3 سال ہو گئے. پاکستان کی سول جوڈیشری کا آپ دیکھیں، جس کی شکایت باقاعدہ چیف جسٹس کے پاس رپورٹڈ ہے، ہر ایک چیف جسٹس کے پاس رہی ہے. میں بالکل سسٹم سے نا امید نہیں ہوں. لیٹ می ٹیل یو، آخر ایک دن انصاف ہوگا. یہ کچھ آپ سورہ کاف ضرور پڑھیں، میں آپ کو بار بار کہا ہے ترجمے کے ساتھ پڑھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، مصلحت، علم لدنی کے معاملات ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان انصاف دینے والوں کے کنڈکٹ پر ایک بحث ہے. ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن کو ڈپٹی کمشنر اوکاڑا لکھ رہا ہے کہ یہ فٹ کیس ہے کہ پرچہ کاٹا جائے، اور وہ نہیں کاٹتا ہے. تھانے میں سرور روڈ تھانہ کینٹ میں، لاہور کینٹ، جو 3 عدد چکلے چلاتا ہے، ابھی بھی موجودہ CCPO صاحب مجھے بہت ایک اچھے شخص نظر آئے ہیں. آتے ہی انہوں نے تیفی بادشاہ ٹن کے ریڈ شیڈ کیے، ڈیروں پہ بدماشوں کے، سارا کچھ ویری فائن، بہت اچھا کیا. تو ان کو بھی میرا چیلنج ہے کہ 3 چکلے، ایک ذاکر تکہ والا عارف مجید روڈ پہ چلاتا ہے، ایک سرور لنک روڈ پہ، آف لنک روڈ پہ ٹیپو نامی بندہ چلاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک میرے گھر میں وہ گشتولی چلاتی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کو تھانے کا تعاون حاصل ہے. جب آپ تھانے سے پیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، آبویسلی پھر ایس پی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور ایس پی کی اپوائنٹمنٹس جو ASPs کی آج کل ہو رہی ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں 2 کروڑ ممبر فیڈرل پبلک سروس کمیشن دے کر ایک بندہ ASP لگا جو آج کل SP ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ ہے جس کا میں ایویڈنس رکھتا ہوں. وہ میرے والے بندے کا نام شعیب ہے. آئی ڈونٹ نو، پہلے فرنٹیئر میں ہوتا تھا، وہ بھی اب SP پروموٹ ہو گیا ہوا ہے. تو یہ سارا گند، اس کے باوجود میں بالکل نا امید نہیں ہوں. میں پھر اس گاندھی کی بات پہ آؤں گا جو گاندھی نے کہی کہ ایوری تھنگ یو ڈو ان لائف ول بی انسگنیفیکنٹ. I will say would remain insignificant. Why to remain insignificant? کیونکہ آپ ایک بہت بڑے کاسمک ڈیزائن میں ایمی پتہ سی چیز ہیں. آپ کا کیا آپ کے اس کاسمک ڈیزائن میں، یس، کردار کیا ہے آپ کا اس کاسمک ڈیزائن میں؟ انل حق بننے کا، اس کاسمک اسپرٹ اور لائٹ کا حصہ بننا آپ کا ہے. دیٹ از نروانا، دیٹ از معراج شریف، ٹھیک ہے نا، وہی معراج تھی، ٹھیک ہے نا جی. میٹنگ دی الٹیمیٹ، اس کا حصہ بن جانا، اس اسکیم کا. کن فیکون یہ نہیں ہے کہ کل میرے پاس آڈی آ جائے Q5 یا کل میرے پاس بیمر X5 آ جائے. ایبسولوٹلی ناٹ.
کن فیکون اس کہ آپ اس کاسمک اسکیم کا حصہ بن جاتے ہیں جہاں پھر انالحق کی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری دنیا کا جو کھیل چل رہا ہے یہ ایک تماشا ہے. اس تماشے میں ہر کوئی اپنا اپنا بینڈ اور طبلہ بجا رہا ہے. اب آپ دیکھیں بائیڈن کتنا اچھا طبلہ بجا رہا ہے جو حالانکہ صریحاً جھوٹ پہ سارا ہے. یس ٹرمپ کالڈ اسپیڈ اے اسپیڈ. تو یہ سارے معاملات انٹر کنیکٹڈ ہیں, انٹر ڈپینڈنٹ نہیں ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو میں لہٰذا انصاف سے بالکل نا امید نہیں ہوں پاکستان میں. دوسری بات ایک اور میں آپ کو ایکسپلین کر دوں اس ویلاگ میں. پرفیکٹ جسٹس کہا جاتا ہے کہ ہیئر آفٹر ملے گی. ایبسولوٹلی ناٹ. پرفیکٹ جسٹس یہی ملتی ہے. فیض صاحب نے کہا تھا یہی دوزخ ہے یہی جنت ہے. جناب یہ بھی میں بتا دوں, ایک کسی آدمی نے کوئی بننا ہوتا ہے کیٹلسٹ, ایک ایجنٹ بننا ہوتا ہے فار دیٹ تھنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کی صرف نیت, اس کی ہمت کام آتی ہے. جیسے کہ آج کل ہمارے اوورسیز کے لیے ضلع لاہور کے اوورسیز کے چیئرمین جہانگیر بارہ صاحب ہیں, کمال کے شخص ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ ہمارے بیسٹ اوورسیز کے وکیل ہیں. آئی لو ہم فار دیٹ. نہیں تو 400-500 گھر انہوں نے خالی کرا دیا. کمال ہے. تو اس لیے بیٹا آپ کے سوال کا جواب بڑا کلیئر ہے. میں بالکل کسی چیز سے مایوس نہیں ہوں. میں ایک چیزیں ڈسکرائب کرتا ہوں. کہانیاں ہیں. مہابھارت کیا تھی؟ کہانی ہے. ہم سب کی کہانیاں ہیں جس سے کہ ہم یہ گتھیاں سچ کی, حقیقت کی, اس ساری ایگزسٹنس کی سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ایک ہولسٹیکلی بڑے پریویو میں لے. ٹھیک ہے نا جی. یہ نہیں کہ ہم ایک چھوٹی سی چیز کو اٹھا کے اچھا جی میرے پاس پیسہ آ جائے یہ ہو جائے. ایبسولوٹلی ناٹ. اور دوسری بات, آخری بات میں کہوں گا کہ یہ مائک فلن جو کہ ٹرمپ کا بڑا ادھر حمایتی ہے, اگلے دن میں اس کی ایک سن رہا تھا یوٹیوب پہ اپیرنس پہ, تو اس نے بہت اچھا کہا تھا, بلکہ میکس ٹی وی کے لیے وہ کر رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ جو اپنا یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں یہ اب سٹیزن جرنلسٹ ہیں. ان کو وہ سٹیزن جرنلسٹ کہہ رہا تھا. کہتا ہے یہ دوسرے جرنلسٹ تو بک شک گئے ہیں, بدماشی کر گئے ہیں, مین اسٹریم میڈیا کو بھول جائیں. یس, اس نے بالکل بات ٹھیک کی. 4-5 لاکھ ویئرز. صدیق جان کی آپ ایگزامپل دیکھ لیں, اڑا کے رکھ دیا انہوں نے. جھوٹ کبھی نہیں چل سکے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پہلے وہ میڈیا خرید لو جی. پھر مریم صاحبہ نے, نانی نے کہا جی وہ سوشل میڈیا خرید لو بھائی. ٹھیک ہے نا. ہر کوئی ادھر انڈیپینڈنٹ ہے اینڈ ایک ہی ٹول نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹویٹر سے لوگ بدزن ہو گئے ہیں. کہاں 89 ملین فالوورز ٹرمپ کے تھے, ٹویٹر بیکار ہو گیا, لاسز میں چلا گیا. تو اس لیے لوگوں کے پاس اور بڑے ذرائع ہیں ٹو کمیونیکیٹ. شروع سے ٹو کمیونیکیٹ ہی آ رہا ہے نا جی. سقراط نے کمیونیکیٹ ہی کیا تھا تو رپٹ پڑ رہا تھا نا. بیسیکلی تو ایشو کلٹ اور انفلوئنس کا ہے کہ کوئی آدمی اپنا کلٹ اور انفلوئنس نہ قائم کرے. دیٹ از رانگ. کوئی بھی آدمی. پروفٹس نے بھی کلٹ اور انفلوئنس قائم بالکل نہیں کیا. آئی کین چیلنج اٹ. انہوں نے ایک صراط مستقیم بتائی کہ یہ صراط مستقیم ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایک بڑا زبردست مل گیا. آپ میرے سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں, کسی اور سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں, اپنی ایک آواز اٹھا سکتے ہیں تھرو اینی یوٹیوب چینل, اور بہت سارے پلیٹ فارمز ابھی اس سلسلے میں آ رہے ہیں. بالکل نا امید نہ ہوں. جیسے کہ میں نے کل سٹیل مل والوں کو انکریج کیا تھا. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے